السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جو ابتدا میں اسلام لے آئے، ان سب نے مل کر جب تبلیغ شروع کی تو کون کون مسلمان ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے اور وہاں پر ان کا پورا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور بہت سی ان کی قوم کے لوگ اس بات کے انتظار میں بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر کہ قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ اور اس کے بعد یہ حضرت ابو ذر غفاری ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے۔ طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے اور لوگ چاروں طرف ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا، اب بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ تو لوگوں نے کہا بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے چلو جو تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ لوگوں نے کہا، کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے اپنے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں، اور ان دنوں میں روزہ رکھو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں ادا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 5ویں آدمی تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک لیتے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خوفناک خواب انہیں بھول نہیں پا رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جہنم سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ اور فوراً ابو بکر صدیق کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں موجود ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سو ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ کے سامنے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اے محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تم ان کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان سے مدد مانگتے ہو؟ یہ تو اپنے اوپر بیٹھی مکھی تک نہیں اڑا سکتے۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید فوراً مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن عاص تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا جب
پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بیٹے کو کوڑے مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے بیٹے کو اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تو نے محمد کی پیروی کی ہے، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے، ان بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے کہ جن بتوں کو ہمارے باپ دادا بااجداد پوجتے آئے ہیں، ان سے مدد مانگتے آئے ہیں، وہ انہیں برا کہتا ہے اور ان کی پوجا سے منع کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید بولے، اللہ کی قسم جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ ان کے والد اور غضبناک ہوا اور بولا کہ مجھے بتوں کی قسم میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا اور تجھے بہت سزائیں دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے، وہ میری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ تنگ آ کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنی باقی بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے اس سے بات چیت کی تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے اور اپنے باپ سے وہ بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کرنے والوں میں یہ سب سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہو گیا، اس وقت اس نے قسم کھائی کہ اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی یہ بات حضرت خالد بن سعید تک جب پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ حضرت خالد بن سعید وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اس کے بعد ان کے بھائی عمرو بن سعید بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا، نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینے کے باغ تک روشن ہو گئے اور اتنے روشن ہوئے کہ اس میں مدینے کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگی۔ تو انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور جو ہے یہ انہی کے خاندان میں ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی حضرت خالد بن سعید مسلمان ہو گئے تو انہیں اس خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اس طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کا گورنر تھا اور مزید میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت صہیب نے کس طرح اسلام قبول کیا اور ان کے حالات زندگی اور ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور مجھے فیڈ بیک دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔